ہم سمندر میں بہا دیں گے. نہیں سڑکوں پہ دیکھیں ابھی آپ نے حدت اور شدت کی بات کی ہے. نذیر کو کہتے تھے کہ ہم سمندر میں جو بھی اس طرح کی باتیں ایک زمانے میں دیکھیں بے نظیر اور نواز شریف کی ٹسل ہوا کرتی تھی اور وہ جو کرانے والے ٹسل تھے اخیر جب دونوں نے بھانپ لیا تو وہ معاملہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ پہنچا تھا میثاق جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی تک جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم کیوں دوسروں کے اشاروں پہ لڑیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں مل جل کے. ویسے میثاق جمہوریت ایک اچھی بات نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں آئین کے بعد جو سب سے مقدس دستاویز ہے پاکستان میں وہ میثاق جمہوریت ہے. اور اس واسطے نہیں میں کہہ رہا کہ وہ جیسے کہا تشریح کی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو بچاؤ کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کٹ پتلی نہیں بننا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو. انگلیوں پہ ناچنا اشاروں پہ کرنا رکھتے ہیں یہ غلط. لیکن ایک بات ہے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے نا. چلیں سیاسی پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ریکنسیلیشن کی طرف آئیں, ایک دوسرے کی جو انتقامی سیاست ہے اس کو کسی طرح سے دفن کریں. لیکن دوسرا پہلو بھی تو یہ ہے نا, آپ ریکنسیلیشن یا اس کی بات کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری کی ساری پچھلی کرپشن اس کو جائز قرار دیں. جو بندہ اس کو نیگیٹو سینس میں دیکھے گا, جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اشاروں پہ چلتے ہیں تو باقی بھی اشاروں پہ چلیں, تو وہ تو لازمی کہیں گے بھئی یہ مکم کا ہے, یہ تو ایک دوسرے پہ ڈھانپنے والی بات ہے. لیکن وہ ٹھیک ہے, ہمارے ادارے مضبوط ہونے چاہیے. کن کے اشاروں پہ چلیں مطلب وہ اشاروں میں بات تو ہو رہی ہے, بات رہنے دیں تو بہتر ہے. اچھا نہیں سوال یہ ہے وہاں پہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے کوئی ایسی تبدیلی ڈیلیور کر لیں گے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت دیکھیں بہت زیادہ میڈیا میں بھی عوام میں بھی ایک پایا جاتا ہے کہ بھئی یہ وعدے آپ کر کے اتنے آئے تھے, آپ کام کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ کی کارکردگی بہت نیل ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بحران پیدا ہوگا, ادھر چھیڑ چھاڑ ہوگی تو لوگوں کا دھیان بٹے گا, حکومت ہمیں ملے نہ ملے کم از کم ایک شوشہ تو چلے گا نا. حکومت تو ملی ہوئی ہے, حکومت ان کی صرف کراچی میں نہیں ہے نا, باقی تو انہی کی حکومت ہے. میں سمجھتا ہوں جی یہ جو وزیر اعلیٰ سندھ سے استعفے کا مطالبہ ہے سراسر ناانصافی اور غلط مطالبہ ہے, اور یہ ہم چاروں میں اگر کنڈیم کرتے ہیں اس کو, یہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں نام اگر آیا بھی ہے تو بھی کچھ ثابت تو نہیں میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پہ استعفے کا مطالبہ کیا. لیکن ایک بات مجھے بیوروکریسی ہے, بینک بیوروکریسی ہے, اب یہ جو 172 لوگوں کی لسٹ بڑے ہیں, بہت سارے اداروں کے سربراہ ہیں. اچھا اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق سندھ سے یا سندھ گورنمنٹ سے رہا ہے. یہ کس چیز کا مطلب کس چیز کا دیکھیں اس وقت جو صورتحال وہاں بن رہی ہے سندھ میں, تو ایسے لگ رہا ہے واقعی کہ کچھ لوگوں کی یہ اپروچ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو بھی اڑا دیا جائے اور ان کو اتنا ذلیل و خوار کر دیا جائے کہ آگے یہ الیکشن کے قابل نہ رہیں. ویسے اپنی حکومت کیسے بنا سکتے ہیں؟ اپنی بنانے کی پوزیشن ہی نہیں ہے. دیکھیں جی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے, فارورڈ بلاک گیپ کافی ہے, اس فارم میں گیپ بڑا ہے. پنجاب میں نا گیپ دیکھیں کم ہے, پنجاب میں گیپ کم ہے, اس کے باوجود یہاں کہا جا رہا ہے جی نہیں وہ افضال صاحب سیاسی حریف کو پچھاڑنے کی جو خواہش ہے نا, وہ میاں صاحب کی بات صحیح ہے, وہ ان کی درینہ خواہش ہے. کسی نہ کسی طرح سندھ کے اوپر بھی وہ, میں اس کی وضاحت تھوڑی کر دوں, میں نے وہ تقریر سنی ہے. ان کا کہنا ایک تھا اس لحاظ سے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم آپ کو معلوم ہے اس میں صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں. صوبے کافی اپنے یعنی آج کے دور میں ملک کو اگر مضبوط رکھنا ہے تو صوبائی جو اکائیاں ہیں ان کو اگر آپ اختیارات دیں گے تو ملک کی مضبوطی وفاق کی ہوگی. ادروائز وفاق کے یعنی مرکز گریز طاقتیں مضبوط ہونے لگیں گی. ٹھیک یہ بات انہوں نے اس لحاظ سے کہا کہ یہ اگر 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا سوچ رہے تو ایک قسم کا 1 یونٹ کا وہ ہوگا. لیکن ساتھ انہوں نے ایک بات اور بھی کہی جو تقریر میں, وہ یہ کہ وفاق کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور یہ خطرے میں ملک کو تباہ کرنے کی کاوش ہے. یعنی اس میں اگر آپ نے یہ نہ لوگوں کے اختیارات دیے صوبوں کو اور وفاق کو کمزور کیا تو اس میں ملک کی یکجہتی جو ہے نا وہ خطرے میں پڑے گی. چلیں صوبوں سندھ میں تو پہلے بھی بڑی سندھ میں پہلے بھی پائی جاتی ہے. پھر کیسے نشر ہو رہی ہے, یہ کیسا ایک نئی موومنٹ دوبارا جنم لے رہی ہے؟ میری بات نہیں, جتنے وثوق سے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں اور پی ٹی اے کے باپ اس طرح بول رہے ہیں, میرا خیال ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کوئی ابھی یہ سارے تخمینے کچی باتیں نہیں کرنی چاہیے اس طرح. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں فائنڈنگز آ جائیں, علی رضا عابدی نہ تو اس کو الطاف کا کوئی مسئلہ تھا نہ ہی وہ ایم کیو ایم کو. مجھے ایک بات مجھے 2 منٹ بول لیں. وہ یہ کہ دیکھیں میں اس کی کوئی وجہ ایسی نہیں دیکھتا, نہ ہی اس نے, میں نے نہیں کبھی سنا کہ الطاف کے بارے میں اس نے کبھی کوئی شدید زبان بولی ہو, کبھی کوئی ایسا اس طرح کے کوئی اس کے جیسے کہ اس کے بالمقابل ہمیں وہ دوسرے جنہوں نے بنائی جاتے ہیں نا. صاحب ایک بتائیے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب کڑی سے کڑی میاں صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں تو کیا جو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہاں
वो चाहते हैं कि हम वहाँ पे अपनी हुकूमत है, उन्होंने कहा भी है, कहीं उसका उसके साथ ताल्लुक तो नहीं? पता नहीं, ये बातें तो नहीं है ऐसी तल्लक, मैं नहीं समझता कोई पीटीआई को इतनी बुरी हरकत करेगी, लेकिन मजमूई तौर पे देखा जाए तो जो हालात हैं बाहर, जो हुक्मरान वक्त के होते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनको काबू करें, लायबिलिटी तो आती है। लेकिन माजी के हालात से आप तो मियां साहब अच्छा मियां साहब, बात ये है कि एक अच्छा काम किया उन्होंने, तो उसको दो चार मुझे अच्छे लफ्ज बोलने थे, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सियालकोट देखे एक बिजनेस के लिहाज से पाकिस्तान का वो शहर है जो सबसे ज्यादा यानी इंटरनेशनल वो उसकी जाती चीजें मसनूआत जो बनती हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, हाँ। तो इस लिहाज से सियालकोट को वहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा बाहर भी गए हुए हैं आना जाना, तो ये निजी एयरलाइन अगर यहाँ से चलती है तो मैं समझ तो बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। निजी एयरलाइन है, हाँ ये लेकिन वो ये देखना मियां साहब कि निजी एयरलाइन जो है कौन सी है, तो यार नहीं, मतलब ये भी बिल्कुल- अनाउंस जो जो उनकी आए तो जो भी है, हाँ, अब लेकिन आपको इसके फायदा बकायदा पहुंचेगा, देखे ना, वहाँ बकायदा के लोगों लोगों को का फायदा रेगुलेशंस होते हैं ना जी, जिस